یہ آپ کا نیا روپ دیکھ رہے ہیں لوگوں. آج کامنٹ سیکشن میں آپ کو لکھا جائے. چاہت بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں, چاہت بھائی آپ اس طرح کریں سدھو موسے والا کی طرح, کوئی وہ جو جس طرح وہ کہتا تھا نا کہ دشمن بڑے تے بندوقاں چکیاں تے بلا بلا, اس طرح کوئی اس طرح کا ڈیزائن کرے گانا. اور اب دشمنی تے تہاڈی بھی پی گئی ہے چاہت فتح یہ جس نے انڈے مارے ہیں, تو وہ آپ کے یہ والی بات سن لے گا نا کہ ان کو لائم لائٹ میں دوبارہ سے واپس لے آئے, تو وہ انڈا مارنے والے نیکسٹ ایک فرق تھا علیمہ خان اور اس میں. علیمہ خان نے کیا تھا تو میں نے کہا تھا وہ فرعون کی طرح, اس نے گالی دی چاہت نے. علیمہ خان صاحبہ سے مجھے یاد آیا کہ آج حفیظ اللہ نیازی صاحب کا کالم ہے, اس کا عنوان ہے وزیر اعظم علیمہ خان. سب جانتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب اور نیازی صاحب جو ہیں دونوں فرسٹ کزن بھی ہیں, اور لیکن اس میں انہوں نے وراثت کی, سیاسی وراثت کی بات کی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کل کو علیمہ خان صاحبہ کی قیادت میں ہمیں یہ نظر آئے گا کہ پوری پی ٹی آئی کی جو باغ ڈور ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے ہاتھ میں. استاد محترم ہے اپنے حفیظ اللہ نیازی صاحب, کافی دفعہ ان کے ساتھ بیٹھنے کا, کھانا کھانے کا موقع ملا اور بڑی باتیں بھی گپ شپ بھی ہوئی ہے. لیکن وہ نیازی صاحب پیپلز پارٹی کو, نون لیگ کو اور مریم نواز کو, میں محترمہ فاطمہ جناح سے شروع ہو جاؤں گا اور مریم نواز تک آؤں گا, ٹھیک ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا نا یہاں پر بھول کر گئے نیازی صاحب. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری, اور آج کے السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال چال آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر الحمدللہ. ماشاءاللہ. مجھے ویسے ذرا نا ہنسی آپ کو پتہ آ رہی ہوتی ہے, میں تھوڑا سا ہنس رہی تھی. اچھا ویسے ابھی افسردہ خبر دینے لگی ہے نا, تو آپ نے ذرا آڈینس کو بتا دوں کہ میں بہت افسردہ, یہ تو میری عادت ہے. ہاں یہ تو سب کو پتہ ہے کہ میری عادت ہے ہنسنے کی. اچھا ویسے بہت اچھی عادت ہے. اب بزرگ نہیں ہوں گی. اچھا ہاں ینگ ایج ہی مطلب لگیں گی, ویسے تو ایج تو گزرنی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ خیر اس کا مطلب میں آپ سے بعد میں پوچھتی ہوں. اچھا جی, ویسے تو عموماً جب جس شخصیت کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں, نارملی جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ہم اکثر ہاں, لیکن دیکھیں نا ہم عموماً مذاق کی اڑا رہے ہوتے ہیں, فن کے لیے لے رہے ہوتے ہیں, ان کی ویڈیوز کو بھی, ان کی باتوں کو بھی. وہ جب کسی پروگرام میں شرکت کرتے ہیں وہ چیزیں وائرل ہوتی ہیں کیونکہ ان کا ایک غیر سنجیدہ انداز ہے. اچھا مزے کی بات یہ, غیر سنجیدہ چیزیں بھی چلیں وائرل ہوتی ہیں, اچھی بات ہے, لیکن اس پہ انہوں نے جو یہ کہا ہوا ہے نا خود کو چاہت فتح علی خان, مطلب نصرت فتح علی خان صاحب اللہ وہاں بھی کہاں پہ, مطلب اس کے ساتھ وہ کر کے جس طرح سمجھتے ہیں کہ ان کو گائکی پہ بہت مہارت ہے, شاعری پہ بھی, وہ تو کہتے ہیں میں شاعری بھی خود ہی کرتا ہوں, ہوتی بھی ویسے 2 ورڈز کی ہے, بدو بدی بس. تو چاہت صاحب کی خیر ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں, اس پہ ہم لوگ بھی ہنستے ہیں, ہنساتے ہیں, لیکن کل جو ان کے ساتھ ہوا ہے نا اس پہ ہر کوئی اس کی مذمت کر رہا ہے. اور مجھے پرسنلی, ابھی ہم پچھلے ہفتے بات کر رہے تھے جب علیمہ خان صاحبہ کو انڈا پڑا تھا, ٹھیک ہے نا, اس انڈے پر بھی ہم لوگ مذمت کر رہے تھے کہ یہ بہت غلط روش ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اب چاہت فتح علی خان صاحب کو 2 عدد انڈے پڑے ہیں, اور اس پہ جس طرح سے ان کو ان کے دوست تسلیاں دے رہے ہیں, وہ رو رہے ہیں نا, وہ دیکھ کے دل بہت برا ہوا میرا. کسی کی تضحیق نہیں کرنی چاہیے. نہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو تضحیق نہیں کرنی چاہیے, اور جس طرح یہ ہوا اس کا تو میں بہت زیادہ, یہ ویسے عدم برداشت جو ہے پاکستان کی سوسائٹی میں, یہ ساتھ ہمارے ملک میں انڈیا بھی ہے, وہاں پر بھی یہی ہے, یہ اس طرف افغانستان وہاں پر بھی یہی ہے. لیکن چونکہ ہم پنجاب کے لوگ ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ ان کو اگر کوئی بدو بدی پیار بھی کیا کسی نے تو لاہور ہے, تو یا اسلام آباد ہے, تو زیادہ انہوں نے لاہور میں ہی آ کے, اگر دیکھا جائے تو پاپولیشن جو ان کی اینالیٹکس ہے, اگر ان کا کوئی چینل تھا جو کہ بند ہو گیا تھا, بڑا ان کو افسوس ہوا تھا اس پر بھی. بہرحال اس کو 2 اینگل سے, ایک اینگل تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو میں بھی کنڈیم کرتا ہوں, صحیح سبھی کر رہے ہیں, بالکل یہ بڑا غلط ہے جو بھی ہو رہا ہے. اب جس نے کیا, اب اس نے کیوں کیا, اس کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا, سوچنے والی بات ہے. جس نے کیا, کیا اس نے اس لیے کیا کہ یار یہ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں وہ نصرت فتح علی خان کہاں, اور یہ کیا کہ ان کو غصہ ہوگا دل میں, کوئی گرج نام یوز کر کے نا, تو یہ بالکل نا, کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے استاد کی عزت کرنے والے, تو اس کو یہ ہوگا کہ یہ میرے استاد کو تضحیق کر رہا ہے. صحیح, ایک یہ اینگل ہو سکتا ہے جس نے کیا. اچھا دوسرا اینگل ہو سکتا ہے کہ بڑی دیر ہو گئی تھی, بدو بدی والا جو بندہ ہے وہ ٹرینڈنگ میں نہیں تھا, تو ہو سکتا ہے کہ یہ کنکاکٹڈ ہو, پلان ہو,
آپ تو وہ مریم بٹو کی طرح وہی کہہ رہے ہیں نا, جیسے انہوں نے ایکس پہ آ کے لکھ دیا تھا کہ عقل کے اندھوں کیا ہو رہا ہے, سب ڈرامہ ہے اور سب لوگ افسوس کیے جا رہے ہیں علیما خان کو انڈا پڑنے پر. بشرا بی بی کی بہن نے تو وہ ٹرینڈنگ پہ آئی نا, علیما خان آئی کہ نہیں آئی. انڈا یہ پتھر مارو کس کو, اگر کوئی مطلب بڑا کوئی غصہ ہے نا تو پھر پتھر مارو یا کرو. نہیں اللہ معافی, یہ تو چلیں انڈے سے کم از کم کسی کا جانی نقصان تو نہیں ہوگا نا, پتھروں سے تو ہو جائے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, یا تو کچھ کرو. اشتعال دلوار ہے, کمال کریں وکاس. نہیں آپ دیکھیں نا, آپ مجھے بیچ میں پھنسا دیا آپ کر رہے ہیں. اچھا چلیں, اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ عقل کے اندھو اگر تمہیں اتنا ہی غصہ ہے تو کوشش کر کے دیکھو نا, یہ کر کے دیکھو. کوئی نہیں کر سکتا, مجھے پتا ہے کسی نے کرنا نہیں ہے, نہیں کریں, اچھی بات ہے جی. نہیں کرتے صحیح ہے, یہ قوم بڑی سدھر گئی ہے الحمدللہ. اچھا ابھی سدھر میں نے گئی آپ سے نیپال والی ایک بات کرنی ہے ذرا ویری کوئک جی. 2 میں نے آپ کو پوائنٹ بتا دیا. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس بندے کو یہ جو انڈا پڑا ہے تو الٹیمیٹ فائدہ چاہت فتح علی خان کو ہوا ہے. دوبارہ سے لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ وہ کافی دیر ہماری قوم بھول جاتی ہے. یہاں پہ سب سے زیادہ سینسیشن تھی اس کی قندیل بلوچ کی, پھر ایک وقت میں ٹانگ اٹھا کے وزیر اعظم کا دفتر کا دروازہ کھولنے والی حریم شاہ کی تھی, وہ بھی آج کہاں ہے. ایک تو چلو دنیا سے چلے گی, ایک نہیں ہے ٹرینڈنگ میں. اسی طرح اس کے بعد ایک ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ آ گئی چاہت فتح علی خان کی صورت میں. تو انٹرٹینمنٹ تھی, اس کو انٹرٹینمنٹ کے طور پر لے لیتے. بہرحال ایک چیز جو میں آف دا ریکارڈ آپ سے بات کر رہا تھا, جب انڈا لگا ہے نا تو ایگزیکٹلی لگا. اگر مجھے لگتا نا تو میں نے کہنا تھا کہ یار دس از سورس آف پروٹین, تھینک یو سو مچ. یار ویسے ہمیں ٹائم نہیں ملتا کہ اپنے بالوں میں انڈا لگائیں, دہی کے ساتھ ملا کے انڈا لگائیں, بہت اچھی گروتھ ہوتی ہے بالوں کی. تو چاہت فتح علی خان کا تو آگے ستیہ ناش ہوا پڑا. آپ کے بال ہی کہاں پہ ہیں جو انڈے پروٹین کا سبب نہیں, جو ہے نا جو شاخیں ہیں, مطلب جڑوں کو تو کام خراب ہو گیا. ہم اظہار مذمت کرنے بیٹھے ہیں یہاں پہ. یار میں نے کر لی ہے, اب چھوڑ دینا اس کو, مذمت تو. اچھا چلیں, اچھا آپ نے اس کے 3 فائدے بتا دیے. ایک یہ کہ پہلے تو آپ نے کر لی مذمت, دوسرا آپ نے کہہ دیا کہ چاہت صاحب جو کافی دنوں سے اندھیروں میں چھپے بیٹھے تھے وہ اچانک سے چکا چوندھ. اندھیروں میں آپ کے اندر بھی ایک چاہت ہے, آپ بھی ویسے شاعر بن سکتے ہیں اور پھر کل کو ایک سنگر بھی بن سکتے ہیں. میں تو چپا تھا, مجھے ڈھونڈ لیا انڈا مار دیا. نیا گانا آنا ہے, دیکھ لینا مارکیٹ میں. یہ آپ کا نیا روپ دیکھ رہے ہیں لوگ, آج کامنٹ سیکشن میں آپ کو لکھا جائے. چاہت بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں, چاہت بھائی آپ اس طرح کریں, سدھو موسے والا کی طرح, کوئی وہ جو جس طرح وہ کہتا تھا نا کہ دشمن بڑے تے بندوقاں چکیاں تے بلا بلا, اس طرح کوئی اس طرح کا ڈیزائن کرے گانا. اور اب دشمنی تے تہاڈی بھی پی گئی ہے. چاہت فتح جس نے انڈے مارے ہیں تو وہ آپ کے یہ والی بات سن لے گا نا کہ ان کو لائم لائٹ میں دوبارہ سے واپس لے آئے, تو وہ انڈا مارنے والے نیکسٹ ایک فرق تھا علیما خان اور اس میں. علیما خان اون کیا تھا تو میں نے کہا تھا وہ فرعون کی طرح, اس نے گالی دی چاہت نے. اچھا پراپر انگلش میں گالی دی ہے, تو وہ تھوڑا سا فرق بھی تھا. اور دوسرا یہ جب روئے ہیں تو رونا بھی ان کا بڑا سریلا تھا, بہت اچھا لگا مجھے. مطلب انہوں نے جو آنسو آئے ان کے, جو کہ نہیں آئے, مطلب ٹھیک ہے میں نے دیکھا جو اس میں تو نظر نہیں آئے, بہرحال ٹھیک ہے. شکل تو رونے والی تھی نا. اب مجھے اس کے اوپر میں اس سے زیادہ کمنٹری کر نہیں سکتا, اس لیے بس ہاں آپ نے کیونکہ علیما خان صاحبہ. لیکن یار شاد بھائی آپ کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں, لیکن فائدہ آپ کو ہوا ہے, اس موقع کو جانے نہیں دینا. کڑک کر کے نا ایک اچھا سا گانا بنا دو اسی کے اوپر. اس انڈے کے بعد پروٹین لینے کے بعد فوراً جا کے شیمپو بھی کر لیا ہوگا. اچھا جی, آپ نے کیونکہ علیما خان صاحبہ کا انڈا ابھی یہاں پہ مینشن کیا نا, علیما خان صاحبہ سے مجھے یاد آیا کہ آج حفیظ اللہ نیازی صاحب کا کالم ہے, اس کا عنوان ہے وزیر اعظم علیما خان. اچھا سب جانتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب اور نیازی صاحب جو ہیں دونوں فرسٹ کزن بھی ہیں, اور پھر عمران خان صاحب کی ایک جو ہمشیرہ ہیں نیازی صاحب کی وائف بھی ہیں. علیما خان صاحبہ ان کی سالی بھی لگتی ہیں اور ان کی کزن سسٹر بھی ہیں, اور انہوں نے اس پہ بہت اچھے سے, ظاہر ہے کہ پورا کالم تو ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کریں, لیکن اس میں انہوں نے وراثت کی, سیاسی وراثت کی بات کی ہے کہ کس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حصے میں ان کی جانشینی آئی, سیاسی وراثت آئی. اور پھر انہوں نے شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہوا تھا کہ اگر جب مسلم لیگ نون کے ووٹر سپورٹر کی بات ہوتی تھی تو اس میں وہ مریم نواز صاحبہ کا نام لیا جاتا تھا. سو نواز شریف کی جو جانشینی ہے, سیاسی وراثت جو ہے وہ
آٹومیٹکلی مریم نواز صاحبہ کے حصے میں آئی. ادھر سے وہ بات کرتے کرتے خان صاحب سے آیا تو پھر انہوں نے کہا کہ علیمہ خان صاحبہ پچھلے کچھ مہینوں سے جو کہ سخت بیانیاں بناتی ہیں میڈیا کے سامنے آ کے, اور ان کو میڈیا ایکسپوجر بہت زیادہ مل رہا ہے, اور ویسے تو خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ ان کی بہن گھریلو ہے. انہوں نے کہا اگر خان صاحب زندہ رہتے انہیں کچھ نہیں ہوتا, جو کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, سلامت رکھے, تو انہوں نے کہا اگر واپس آ جاتے ہیں اپنے تم تراک کے ساتھ تب تو کسی ایک بندے کو بھی کچھ بھی نہیں ملے گا پی ٹی آئی میں, کیونکہ پی ٹی آئی کا نام عمران خان ہے, عمران خان کا نام پی ٹی آئی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کل کو علیمہ خان صاحبہ کی قیادت میں ہمیں یہ نظر آئے گا کہ پوری پی ٹی آئی کی جو باغ ڈور ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے ہاتھ میں, اور کل کو آگے چل کے کہیں پر وہ وزیر اعظم علیمہ خان بھی بن سکتی ہیں. استاد محترم ہے اپنے حفیظ اللہ نیازی صاحب, کافی دفعہ ان کے ساتھ بیٹھنے کا, کھانا کھانے کا موقع ملا ہے, اور بڑی باتیں بھی, گپ شپ بھی ہوئی ہے, کئی محفلوں کے اندر بھی ہوئے ہیں, کانفرنسز میں بھی. ان کا ایک انداز ہے, وہ انداز لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ جب وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو لوگ پھر خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے بولنا ہوتا ہے, تو جب وہ لکھتے ہیں تو پھر لوگ چپ کر جاتے ہیں کیونکہ اب انہوں نے لکھ دیا. لیکن آج میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا. اچھا, لیکن ایک بات, نیازی صاحب نے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کہتے تھے نا کہ وہ ان کا دعویٰ ہے خان صاحب کا کہ مغرب کو مجھ سے زیادہ یعنی عمران خان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا, تو نیازی صاحب نے آن ریکارڈ میرے شو میں کہا تھا کہ عمران کو یہ دعویٰ اسی طرح سے مجھے دعویٰ ہے, یعنی کہ نیازی صاحب کو, کہ جتنا وہ عمران خان کو جانتے ہیں اتنا عمران خان کو کوئی نہیں جانتا. لیکن وہ نیازی صاحب پیپلز پارٹی کو, نون لیگ کو اور مریم نواز کو, میں محترمہ فاطمہ جناح سے شروع ہو جاؤں گا اور مریم نواز تک آؤں گا, ٹھیک ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا نا یہاں پر بھول کر گئے ہیں نیازی صاحب. اب بھول کیسے؟ سنیے گا, یہ علیمہ خان ہے, وہ محترمہ فاطمہ جناح تھی جس نے اپنے بھائی کے رحلت کے بعد باغ دوڑ سنبھالی تھی, الیکشن لڑا تھا. ان کی تو بات ہی نہیں کی گئی, ان کی بات نہیں کی, وہ نہیں کر رہی, میں کر رہا ہوں جی, وہ نہیں کر رہے. ٹھیک, ایک تو وہ ہیں پہلی خاتون مادر, صحیح, ٹھیک ہے, صحیح. اس کے لیول پر علیمہ خان نہیں آ سکتی. علیمہ خان کون؟ سلائی مشینوں والی. وہ کون؟ قائد اعظم کی بہن. پھر تھا بھٹو جس کا نظریہ تھا, اور اس کی بیٹی تھی بے نظیر جس کی واقعی کوئی نظیر نہیں تھی, اس کے اوپر کوئی داغ نہیں تھا. بالکل صحیح. یہ کون علیمہ خان؟ سلائی مشینوں والی سالی. کون؟ اربوں روپے ایویں کما گئی, پتہ نہیں چلا کہ اکاؤنٹ میں آ گئے. پھر اس کے بعد آ جائیں محترمہ مریم نواز صاحبہ. مریم نواز صاحبہ اپنے باپ کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑی ہوئی, اپنی لندن میں ماں کو بستر مرگ پر چھوڑ کر واپس آئی, جیل میں گئی. قصور کیا تھا؟ یہی قصور تھا کہ نہ تو سیاست تھی, نہ کوئی عہدہ تھا, نہ کوئی کرپشن تھی, نہ نیب کیس بن سکتا تھا. قصور یہ تھا کہ باپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے, بیٹا بن کے کھڑی ہے. وہ ہے مریم نواز, وہ ہے بے داغ. اس کے اوپر آج بھی کرپشن کا چانس اور آج بھی کرپشن کا کوئی ایلیگیشن نہیں ہے, اس کو آپ نہیں ڈھونڈ سکتے. وہ بے نظیر تھی جو مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی. یہ مریم نواز ہے جو مسلم امہ میں بڑی خاتون وزیر اعلیٰ بھی, بڑی طاقت کا ملک, اس میں بڑا سب سے بڑا صوبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی. یہ کون ہے؟ سلائی مشینوں والی. یہ کون ہے؟ اس کے اوپر کرپشن کے داغ ہیں. یہ کون ہے؟ اس نے اپنے بھائی کو اوپر نہیں ڈاؤن کیا. بھٹو جیل میں تھا, بے نظیر نے اپنے باپ کا باہر نہیں نکال سکی, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں تھی, مگر اس نے اپنے باپ کا کام اٹھا دیا, اس کے نظریے کو زندہ کر دیا. آج بھی بھٹو زندہ ہے. اگر بے نظیر نہ آتی تو یہ نعرہ لگانے والے سندھ میں لوگ نہ رہتے. لکھوا لیں مجھ سے, آج بھی بھٹو زندہ ہے. اگر بے نظیر نہ ہوتی تو یہ دنیا کی پارلیمنٹ کے اندر یہ نہ گونجتا, یہ بلاول بھی کبھی نہ ہوتا. اگر بے نظیر اس طرح سے سیاسی میدان میں نہ ہوتی, صحیح, تو وہ بے نظیر تھی. یہ علیمہ ہے. وہ مریم نواز جو کہ جس کی والدہ جو تھی وہ نان پولیٹیکل رہی, انہوں نے والد اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پولیٹیکل کریئر پریکٹیکلی کیا اس کے ساتھ, لیکن پریکٹیکلی سیاست کو جوائن نہیں کیا. سیاست کی انہوں نے. میں آج نا ایک میں آپ کو سنوا دیتا ہوں بیسیکلی. خواجہ سعد رفیق صاحب کا نہیں, یہ میں رات کو سن رہا تھا. یہ تھی مریم نواز کی والدہ جی, جو جب پاکستان سے ان کو نکالا گیا تو انہوں نے کیا کہا, یہ سنیے گا ذرا. رات کے اندھیرے میں ہم فرار ہو کے نہیں جا رہے, ہمیں اس ملک سے نکالا جا رہا ہے, اور الحمدللہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں اللہ نے ہمیں بلایا ہے.
और खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। वो कह रहे हैं कि खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर पे चलते हैं। वाह वाह वाह। तो ये आप देखें कि ये आज भी आम बंदे के रोंगटे भी खड़े कर देगा कि एक जुदाई हो रही है, हस्बैंड से जुदाई हो रही है, फिर वो वतन से जुदाई हो रही है, तो फिर भी सियासी जिंदगी में उन्होंने आज तक कदम नहीं रखा। सियासत में तब कदम रखा जब मिस्टर मरग पर चले गए और यहाँ से एमएनए भी बन गई, ये लाहौर के अंदर से। बिल्कुल। वो लेवल क्या था, ये लेवल अभी नहीं है। ये तो स्टार्ट के ऊपर, मतलब इनका स्टार्ट ही अंधेरों से, करप्शन से, बदहालियों से और इल्जामात से और झूठ की सियासत से और पाकिस्तान के खिलाफ बगावत से, स्टेट के साथ नफरत से, साजिशों से, इसको गद्दार कहला दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो, 9 मई जैसे संगीन इल्जामात से शुरू हुआ है। जाहिर तो नेक्स्ट वजीर आज़म वो होता है जिसका दामन साफ होता है। बाकी अल्लाह अलम, वल्लाह आलम बिस्सवाब, किसके हिस्से पाकिस्तान में दे विच कुछ भी इत्थे नजूमी पागल हो जांदे ने कि हमने तो ये प्रेडिक्शन की मैं थी। तो दसदा सी कि जिब्राइल कितने वे एक नजूमी ओके का मैं नहीं दस सकता कि पाकिस्तान की सियासत में आगे क्या होने वाला बहुत अनप्रेडिक्टेबल। ये मैं आपको बता दूं। अच्छा बहरहाल एक मैंने बात करनी थी जी जी। यूथियों के लिए, मैसेज है लास्ट पे। अच्छा नेपाल देखा आपने? मैं चाहता हूँ, मैं पर्सनली इनकलाब, एक वक्त में जब स्टूडेंट लाइफ में मैं इनकलाब का हामी था, ओके। सुरखा टाइप। अच्छा हाँ ना, ओके। वो एक फिलॉसफी पढ़ते थे हम, कम्युनिज्म, पॉलिटिकल फिलॉसफी का मैं स्टूडेंट हूँ और इसके ऊपर मेरा थीसिस भी है, पॉलिटिकल फिलॉसफी इसके ऊपर। तो मैंने इसको सीरियस नहीं लिया, बाद में समझ आ गई थी मुझे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा लेफ्ट का थोड़ा सा ना आंसर शुरू हो गया कि ठीक है, और वो भी एक फिलॉसफी है, उसको हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। राइट की फिलॉसफी है, सेंटर लेफ्ट की सेंटर राइट, तो इस तरह करके सेंटर की फिलॉसफी, तो ये सारी फिलॉसफीज हैं। और ये वैसे अभी जो 21वीं सदी जा रही ना, उसमें इनका रुझान कम हो गया, क्योंकि एक ही फिलॉसफी अभी चल रही है, वो है रुपया, उसको कैपिटलिज्म कह लें, जो मर्जी कह लें, पावर कह लें, बस एक ही फिलॉसफी चल रही है। तो खैर उसमें मैंने ये नोट किया था कि ये जो इनकलाब है, मैं पर्सनली हामी था, लेकिन मौजूदा दौर के अंदर मैंने तजिया किया, एनालिसिस किया, जिस मुल्क के अंदर इस सदी के अंदर इनकलाब आया है ना, उसका बेड़े गर्क हुआ है, क्योंकि लीडरलेस हो गया है। इनकलाब का भी एक, जिस तरह क्यूबन थे ना, वो उनके ऊपर आज भी बड़े मसाइल हैं, मगर उनके पास एक लीडर था जो इनकलाब के लिए आया था। सही। ये चाइना के अंदर इनकलाब आया था, रशिया के अंदर 90s में, अर्ली 90 जो पिछली सदी थी, 1910 1917 के अंदर, ये जो सारा एरा गुजरा है, 10 साल गुजरे हैं, इसके अंदर प्रिपेयर हुआ, फिर इनकलाब आया वहाँ पर रशिया के अंदर, चाइना के अंदर सेकंड वर्ल्ड वॉर वाला जो सारा सीन, उसके बाद जिस तरह उन्होंने एक पूरा इनकलाब बर्पा किया। आप ईरान के अंदर देख लें, वहाँ पर इनकलाब आया, लेकिन वहाँ पर एक डिफाइंड था, तो स्टेट बनती रही, स्टेट बनी आज तक। अगर वो सुप्रीम लीडर ना होता तो सही हजूम जो होता है ना, वो काम खराब कर देता है। बिल्कुल। यहाँ पर इनके पास, और उन लीडरों के अंदर सख्त भी होती है। रशिया में इनकलाब आया, उनके लीडर आज तक देख लें। चाइना के अंदर माओ लेके आया, उनको देख लें, उनका पूरी एक नस्ल, और इस तरह जिस तरह काम चला है, प्रॉपर निज़ाम। ईरान के अंदर शाह को उन्होंने हटाया और आकर खुद बैठे, और उस तरह से आज वहाँ पर निज़ाम चल रहा है। मैं अफगानिस्तान के इस पूरी अपलिफ्ट को भी मैं इनकलाब ही कहूँगा। एक सिटिंग अफगानी के खिलाफ बगावत थी, और फिर अमेरिका पीछे हटा, और उन्होंने एक हुकूमत बना ली, वहाँ पर भी उनका लीडर है तालिबान का। अच्छा। लेकिन कुछ ऐसे मुल्क हैं, जैसे आप देख लें श्रीलंका, वो मजीद बदहालियों में जाएगा और जा रहे भी रहे। जैसे बांग्लादेश है, वहाँ पर मसाइल ख़राब हुए, अभी तक वो सेट नहीं हो पा रहा। अभी नेपाल है। तो सवाल ये है कि इनकलाब ठीक है, इनकलाब लाने के लिए शख्सियत का होना बहुत ज़रूरी है, लीडर का होना, बिल्कुल ठीक, जिसके ऊपर 99% अवाम को इत्तेफाक हो, एतमाद हो। उस इनकलाब को इनकलाब कहते हैं, वरना तो अपने मुल्क में नुकसान होता है। जैसे हमारा जो लीडर था इधर, वो इनकलाब लाना चाहता था, लेकिन घर वाले भी नहीं साथ चलते थे। बेगम कुछ और कहती थी, बहन कुछ और कहती थी, आप कहता था चलो ठीक है, ये गर्मी बड़ी है तो जरा ना जून का महीना गुजर ले, थोड़ी देर के बाद ले आते हैं इनकलाब। 28 अक्टूबर को बहुत फिट मौसम होता है, अभी फिर आने वाला है।
नवंबर अक्टूबर ये बड़ा मॉडरेट सा मौसम है। अच्छा। आजकल तो आपको पता है कि स्मोग आ जाती है जी। अक्टूबर में, तो फिर ये अक्टूबर से ना अब नवंबर में चले गए हैं। तो क्या इनकलाब जो है वो तरीके सोच समझ के आता है ना मौसम मार्च के में आना है, मुताबिक, या तो मार्च में आना है, हाँ। फरवरी मार्च में आना है बहार में, समझ में तो नहीं या आना। फिर ऑटम में आना है, ठीक है ना, हाँ। पतझड़ में आना है, या पत्ते लगे हो तो आना है, या लग रहे हो तो आना है, बीच में कहीं गर्मी बहुत, हब्स हब्स का मौसम है, हब्स का इनकलाब नहीं आ सकता। तो ये भाईजान युतियों, तो अगर कुछ सीखना है तो सीखो। हाँ, नेपाल की जो सूरत हाल है बेटा, एक तकरीर की एक बच्चे ने, और यहाँ पर भी वो बच्चे बुच्चे तकरीरें करते हैं, तो उन्होंने सीरियस ले लिया। अभी वहाँ पर अभी लिखवा लें, डिस्ट्रक्शन, तबाही, और जो हजूम है ना वो लीडरलेस हो जाएगा, डायरेक्शन लेस हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगी कि आगे कहाँ देखना है। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है। हाँ, आज भी हम कहते हैं माई दे लाल ले आओ इनकलाब। इनकलाब का मतलब है टेबल के ऊपर बैठकर कानून साजी करो, लोगों की जिंदगियों में इनकलाब लाओ, लोगों के रोजगार में इनकलाब लाओ, लोगों के घरों को खुशहाल करो, लोग खुशहाल हों, उनके दिमागों में इनकलाब लाओ, उनके दिलों में नफरतें खत्म करके मोहब्बतों के इनकलाब लाओ। बिल्कुल सही, ठीक है, उनके हालात के अंदर इनकलाब लाओ, उनको आसानियां पैदा करो, मुश्किलात से एकदम से 180 डिग्री पर आसानियों पे ले जाओ। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इनकलाब होगा, और यही चाहिए। कोई रियासतों को ये नहीं चाहिए कि लोग खड़े हों जी फौजी की गाड़ी के आगे लेट जाएं, ओ भाई बस कर दें। और तुर्की के अंदर वो ला भी नहीं रहे हैं बेचारे, उनका सारा इनकलाब सोशल मीडिया की हद तक होता है, सिर्फ बातों की हद तक, ट्वीट्स की हद तक है। अच्छा। कुछ लाइनें आप ऐसे परेशान हो तो मैसेज तकरीर कर दी, आपने ऐसे कर दी, वो बेचारे कुछ नहीं कर, उन्होंने आज से पहले कभी कुछ किया है? यार वो सिर्फ गली बात ही का। मुझसे बड़ा अफसोस हुआ यार, ये सारे अल्फाज वापस ये आपके लिए नहीं थे। लेकिन चले, अगर किसी यूथ मतलब पीटीआई वाले वर्कर सपोर्टर के दिमाग में ऐसी बात है भी, तो ये वकास का मैसेज सुन लिया। वकास, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, तमाम देखने वालों का शुक्रिया। आखिर में इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का, सबसे बढ़ के पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।